حضرت ابو بکر ابتدائے اسلام میں اسلام کے محسنین میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا تھا ابو بکر کا مال اسلام کے اس طرح کام آیا کہ ہمارا سردار ابو بکر ہے اور اس کے مال نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا۔ حضرت عمر حضرت بلال کو بھی اپنا سردار کہا کرتے تھے، اور حضرت بلال کی شان و عظمت یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ابو بکر وہ ہے جو ہمارا سردار ہے اور جس کے مال سے ہمارا سردار بلال آزاد ہوا۔ حضرت ابو بکر کے والد تھے، وہ حضرت ابو بکر سے کہا کرتے تھے جو کوئی مفلوق الحال ہوتا ہے، کمزور غلام ہوتا ہے، تندرست نہیں ہوتا، بیچارہ ہوتا ہے، اس کو آزاد کرتے ہو، اس کے لیے مال خرچ کرتے ہو۔ اگر کوئی توانا جوان تندرست غلام ہوگا اس کو آزاد کیا کرو تاکہ وہ تمہارے کام آئے، دشمن حملہ کرے تمہارا دفاع کر سکے، تمہارے کام آ سکے۔ حضرت ابو بکر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے دفاع کے لیے، دنیا میں اپنے کام کے لیے ان کو آزاد نہیں کرتا، بلکہ کس لیے آزاد کرتا ہوں؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی مرضی کی وجہ سے، اس کی خوشنودی کی وجہ سے میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ میرا مطمع نظر دنیا کی خدمت نہیں ہوتا، میرا مطمع نظر اللہ رب العزت کی خوشنودی ہوتی ہے اور اسلام کو تقویت پہنچانا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابو بکر کے یہ الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ رب العزت نے وحی بنا کر کتاب میں نازل فرما دیے۔ کیا کہا؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اور اللہ رب العزت جس کو دیتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہ صدقہ کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ رب العزت اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرے گا کہ اس نے ایسی آسانیوں کو دیکھا نہیں ہوگا۔ آگے چل کے پوری یہ سورت، پورا یہ ٹکڑا حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوا ہے کہ یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، تو ان کی شان میں اللہ رب العزت قرآن حمید نازل کر رہا ہے، اور آیات معروف ہیں، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ ابو بکر کے جو الفاظ ہیں اللہ نے بعین اسی طرح قلم بند کر دیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی شنودی کے لیے مال کو خرچ کرنے والے ابو بکر، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ایک دن وہ آئے گا جب تیرا رب تجھ سے اس طرح راضی ہوگا کہ تیرے اوپر کوئی تنگی باقی نہیں رہے گی۔ حضرت ابو بکر کی سیرت کے اندر اسلام سے قبل بھی اور حضرت ابو بکر نے ایک تو معروف واقعہ ہم سب نے سنا ہوا ہے، اس کا بھی ذکر ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر نے اسلام کے لیے اپنے سارے مال کو صرف ایک مرتبہ خرچ نہیں کیا، بلکہ کئی مرتبہ جب اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر نے خود کلیم کیا ہے اپنے بارے میں، کبھی تعارف کروانا پڑ جائے تو اس نعمت کا ذکر کرنا، اپنے اوپر جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوتی ہیں تحدیث نعمت کے طور پر ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، حضرت ابو بکر نے بھی کیا۔ کیا میں مردوں میں پہلا نہیں جس نے اسلام قبول کیا؟ آپ کی آل اولاد بتاتی ہے حضرت ابو بکر نے اس دور کے اندر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال کے علاوہ اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں نہیں تھا کاٹتا، اسلام کے لیے کوئی سختیاں نہیں تھا کاٹتا، اس وقت حضرت ابو بکر نے اپنا پورا مال اسلام کی راہ میں لٹا دیا اور غلاموں کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال کو آزاد کروایا، حضرت بلال نے کہا کس لیے آزاد کروایا؟ اپنی خدمت کے لیے یا اللہ کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے۔ کہا اگر اللہ کے لیے آزاد کروایا تو پھر مجھے اپنی غلامی میں بھی نہ رکھیے، مجھے آزاد کر دیجئے، میں اللہ رب العزت کو راضی کروں۔ حضرت ابو بکر نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا، حضرت بلال کو غلامی سے نجات دلوا کے اپنی غلامی میں لے کے نہ آئے بلکہ ان کو آزاد کر دیا۔